اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل و کرم کرے اور ہم سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے انشاءاللہ۔ بیماروں کو شفا دے اور بے روزگاروں کو روزی دے، بے ایمانوں کو ایمان دے۔ ابھی سورت الانعام ہی چل رہی ہے اور 7واں پارہ، ٹھیک ہے، اور لاسٹ ویڈیو 8 دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی، تو امید ہے آپ لوگوں نے وہ دیکھ لی ہوگی، سن لی ہوگی، لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ بھی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ترجمہ اور تفسیر ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے شروع سے، اوکے۔ اور میں نے 14 رکوع پڑھا تھا اور تفسیر جو ہے وہ 45 تک پڑھی تھی، 45 نمبر تک تفسیر پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ آگے پڑھتی ہوں اور جتنی بھی تفسیر بھی پڑھی گئی سب پڑھیں گے۔ تو گلا بہت خراب ہونے کی وجہ سے میں 8 دن لیٹ ہو گئی، قرآن نہیں پڑھ سکی چینل کے لیے، اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ تو ابھی بھی پوری طرح گلا ٹھیک نہیں ہوا، لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں مجھے ہمت دے، صحت دے، اور جلدی سے جلدی اس کو قرآن کو پڑھیں، پورا کریں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتی ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ 14 رکوع ختم ہوا تھا اور آیات 71 لاسٹ جو ویڈیو میں 1-2 لائنیں سناتی ہوں جہاں سے میں نے ختم کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو، ورا حال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے، کہ جو راہ راست پہ ہیں لوگ وہ بھٹکے ہوئے کو بلا رہے ہوں گے کہ یہ راہ سیدھی ہے تو تم لوٹ آؤ۔ یہاں پہ ہم نے ویڈیو پینڈ کیا تھا، ترجمہ مجھے پڑھا تھا۔ تو آگے یہ بات ہو رہی ہے کہ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد آئین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ ازر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا،
اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اسی ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہی تو ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالحہ تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، علیسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط کا راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و واجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے میں تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا اور کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ اللہ تھا نا، بے شک۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی،
اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو تنبیہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درآ حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق پکارا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ 14 رکوع سے 17 رکوع تک میں نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور تفسیر اس ویڈیو میں نہیں پڑھوں گی کیونکہ یہ آلریڈی ترجمہ کیونکہ میں نے اس کو پورا کرنا تھا، اس بات کو پورا کرنا تھا، اس میں بیچ میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو ترجمے کو ہی کنٹینیو رکھا 17 رکوع تک، 14 سے 17 رکوع تک کنٹینیو رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ اب اس ویڈیو میں تفسیر نہیں پڑھ سکتی، اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا وہ تفسیر کی میں لے کے آؤں گی۔ اس کی یہ اتنے رکوع میں تفسیر بہت زیادہ لمبی ہے، بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ 2 ویڈیو یا 3 ویڈیو تفسیر کی ہوں گی تو تفسیر پوری ہوگی 14 سے 17 تک کی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جلد میں تفسیر بھی اس کی کمپلیٹ کر لوں یہاں تک جہاں تک میں نے ترجمہ پڑھا ہے، تو پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ابھی تک میں آپ کو پھر ریمائنڈ کرا دوں کہ 7 پارہ ہی چل رہا ہے سورۃ الانعام کا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور جتنا بھی ہو سکے لوگوں میں بات کو پھیلائیں، قرآن کی بات کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔